برادران اسلام اور دینی ملی بھائیوں، ہم اور آپ ابھی جس مہینے سے گزر رہے ہیں، عربی کیلنڈر کے حساب سے یہ سال کا پہلا مہینہ یعنی محرم کا مہینہ ہے، اور آج محرم کی 6 تاریخ ہے۔ یہی بات اگر عوام سے پوچھ لیا جائے، لوگوں سے پوچھ لیا جائے کہ بتائیے ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ تو بتا لیں گے چونکہ اس میں بہت سارے تہوار کی شکل میں لوگ مناتے ہیں، لیکن آپ پوچھیں گے عمومی طور پر کہ اسلامی سال کے مہینے کا نام کیا ہے، اسلامی تاریخ کیا ہے، بہت مشکل سے 1-2 کے علاوہ کوئی بتا سکتے ہیں۔ یہ آج ہم مسلمانوں کا المیہ ہے، ہمارا اپنا اسلامی کیلنڈر ہے، ہماری اسلامی تاریخ ہے، لیکن جب پوچھا جائے کسی مسلمان سے تو بہت کم ہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا اسلامی مہینہ ہے، یہ ہماری اسلامی تاریخ ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا میرا موضوع خطابت ہے ماہ محرم کی خصوصیات۔ دیکھیے، ماہ محرم کی بہت سارے خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک چند آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ماہ محرم کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جنہیں حرمت والے مہینے میں شمار کیا جاتا ہے۔ اشہر حرم میں سے ایک مہینہ ہے حرمت والا مہینہ، یعنی جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے، ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ محرم کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 36 پر ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اس وقت سے مہینوں کی گنتی 12 رکھے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے منہا اربعۃ حرم، 4 ایسے مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے۔ اور وہ کون سا مہینہ ہے، وہ 4 کون سے مہینے ہیں، اس کی وضاحت پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمائی کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے پے در پہ لگاتار حرمت کا مہینہ ہے۔ کون سے مہینہ؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور آگے چل کر ایک مہینہ آتا ہے رجب۔ تو یہ 4 مہینے عربی کے ہیں، جن مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے جن مہینوں کا احترام کرنے کے لیے کہا ہے، یعنی ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے نہ کی جائے، ان مہینوں میں گناہ نہ کیا جائے، ان مہینوں میں معصیتوں سے دور رہا جائے، ان مہینوں میں انسان ہر طرح کی برائی اور گناہ سے دور رہے۔ یہاں رک کر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، افسوس کی بات یہ ہے، اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا کفار بھی ان تقاضا اس کا پورا کیا کرتے تھے، یعنی ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ کفار اور مشرکین کیا کرتے تھے، ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، ان مہینوں میں گالی گلوچ نہیں کرتے تھے۔ لیکن کتنا افسوس کی بات ہے، آج ہم مسلمانوں کا جائزہ لیتے ہیں، آج مسلمان کس حد تک آگے نکل گئے ہیں، آپ اندازہ کیجئے۔ یہ مسلمان نہ محرم کو دیکھتا ہے، نہ ذوالحجہ، نہ ذوالقعدہ، نہ رجب کو دیکھتا ہے۔ انسان آج یہ مسلمان، خود کو مسلمان کہنے والے، جب چاہتے ہیں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں فتنہ فساد کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں برائی اور گناہ کا کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ویسے تو ہر مہینے میں، ہر دن، ہر سال، ہر وقت برائی اور گناہوں سے بچنا ہے، لیکن بالخصوص یہ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں، ان میں اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا ہے، یہ ہماری شریعت کہتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماہ محرم کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ماہ محرم کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے کی ترغیب دلائی ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بتائی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے کے بعد اگر کسی مہینے کی نفلی روزے کی زیادہ سے زیادہ فضیلت حاصل ہے تو ماہ محرم کے جو روزے ہیں اس کی فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھیں، ورنہ صحیح کم از کم 10 محرم کا تو روزہ رکھنا چاہیے، جسے عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے۔ 10ویں محرم کا روزہ ہمیں اور آپ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تعلیم ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، اور 10 محرم کو یہ یہودی بھی 10 محرم کی تعظیم کرتے ہیں، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ان کی مخالفت کرتے ہوئے 9ویں کو بھی شامل کر لو، یعنی 9 محرم اور 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر کسی نے 9 محرم کو نہیں رکھ سکا تو 10 اور 11 کو رکھ لینا چاہیے۔ اس طرح یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی اور سنت پر عمل ہو جائے گا اور اس کی فضیلت ہمیں مل جائے گی۔ 9-10 کا روزہ رکھنا یہ بہتر ہے، یہی راجح قول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیک کام میں ہم پیچھے کیوں ہوں، نیک کام میں ہم پیچھے کیوں ہوں، ہمیں تو پہل کرنا چاہیے۔ اس لیے 9 محرم اور 10 محرم کو ہمیں اور آپ کو روزہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس روزے کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، آپ نے فرمایا اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! تصور کیجئے کتنی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں گے 2 روزے، اور فضیلت کیا؟ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس روزے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ آج محرم کی 6 تاریخ ہے، جب 9 تاریخ آئے گی اس دن ایک روزہ رکھنا ہے اور 10 محرم کو ایک روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ماہ محرم کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ماہ محرم کو اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو اپنے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور یہ ماہ محرم ایک ایسا مہینہ ہے جو اپنے اندر بہت ساری تاریخی یادیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ ماہ محرم بہت ساری تاریخی یادوں کا شاہد ہے، تاریخی بہت سارے واقعات کا شاہد ہے یہ مہینہ۔ آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی تاریخ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بعد کی تاریخ آپ مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ وہ مہینہ ہے جو بڑے بڑے واقعات کا شاہد ہے۔ اس حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو اس مہینے کی ایک بہت بڑی تاریخی یادیں جو وابستہ ہے اس مہینے سے، وہ ہے یہ وہ مہینہ تھا جس میں ظلم پر انصاف کو جیت ہوئی تھی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کفر پر اسلام کو جیت ملی تھی، اور یہ یادیں وابستہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی زندگی سے۔ آپ کو معلوم ہے فرعون انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جابر، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا متکبر، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سفاک، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا خون ریز انسان، جن کا غرور یہ کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، لوگوں میں نے تمہارے اپنے سوا کسی کو رب نہیں جانا۔ الوہیت کا بھی دعویٰ کرتا تھا، ربوبیت کا بھی دعویٰ کرتا تھا، لوگوں سے، عوام سے، اپنی رعایا سے اپنی عبادت کیا کروایا کرتا تھا، اپنے سامنے سجدہ کروایا کرتا تھا، اور تکبر سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا خدا ہوں، تم لوگ مجھے اپنا رب جاننا، اپنا رب ماننا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جو عارضی اختیارات دے رکھے تھے، ان عارضی اختیارات میں فرعون بڑا گھمنڈی ہو چلا تھا، فرعون بڑا گھمنڈی ہو چلا تھا اور کہتا تھا لوگوں بتاؤ
مصر کی بادشاہت کیا میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ مصر کی تخت و تاج کا کیا میں مالک نہیں ہوں؟ یہ نیل، یہ دریا، یہ سب کس کے ہیں؟ یہ سب تو میرے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو عارضی اختیارات دے رکھے تھے اس میں بڑا گھمنڈی ہو چلا تھا اور ظلم کی انتہا پر پہنچ چکا تھا، ظلم و ستم ڈھاتا تھا۔ یہی وجہ ہے بنو اسرائیل پر یہ فرعون نے ظلم و ستم کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ قرآن کہتا ہے یذبحون ابناءکم فیستحیون نساءکم، بنی اسرائیل کے نسلوں کو، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو قید کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ فرعون ملعون، یہ فرعون مردود جب اپنے آخری انجام کو پہنچا تو اسی مہینے کی 10 تاریخ یعنی 10 محرم کو فرعون اپنے آخری انجام کو پہنچا تھا۔ فرعون جب ہلاک ہوا تو یہی مہینہ تھا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی جب فرعون ہلاک ہوا، اور یہی وجہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے شکر گزاری کے طور پر 10ویں محرم کا روزہ رکھا تھا۔ میرے بھائیوں، فرعون کا سر غرور کچلا گیا، فرعون کا گھمنڈ کچلا گیا، اور بنو اسرائیل جن پر وہ ظلم ڈھاتا رہا، ان کو ستاتا رہا، دریا کے پار کھڑے ہو کر فرعون کا منظر دیکھ رہے تھے۔ فرعون دریا میں ڈوب رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے اور کہہ رہا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی، اللہ میں ایمان لاتا ہوں تجھ پر، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل نے ایمان لایا۔ اللہ نے کہا الآن، اب تمہیں عقل آئی ہے، اب تمہیں عقل آئی ہے؟ جب کلمہ پڑھنے کا وقت ختم ہو گیا، جب ایمان لانے کا وقت ختم ہو گیا، اب تو ایمان لاتا ہے، اب تو توحید کو اپنانا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، بنو اسرائیل جن پر وہ ظلم ڈھاتا رہا، دریا کے پار کھڑے ہو کر فرعون کی ہلاکت کا منظر دیکھ رہے تھے اور انہیں سکون مل رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے، جب مظلوم کے سامنے ظالم کو سزا دی جاتی ہے تو مظلوم کا دل ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کی ہلاکت جو ہوا، فرعون اپنے آخری انجام کو جو پہنچا اسی مہینے کے 10ویں محرم کو پہنچا تھا، اور فرعون کی اس ہلاکت سے ہم سب کو بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں۔ فرعون کی اس ہلاکت پر بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ ایک بہت بڑا سبق ہم لوگوں کو یہ ملتا ہے کہ ظلم کتنا بھی اترائے، ظلم کتنا بھی تکبر کرے، یاد رکھیے ایک دن نہ ایک دن آخرت سے پہلے دنیا میں ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، ظالم کو مہلت دیتا ہے۔ یہ ظالم دھوکے میں کھا کر سمجھ نہیں پاتا ہے، ظلم پر ظلم کرتا جاتا ہے۔ اللہ کی پکڑ ایسی آتی ہے، اللہ کی پکڑ ایسی آتی ہے کہ آخرت سے پہلے اللہ اسے دنیا میں ذلیل کرتا ہے۔ اور فرعون کی اس ہلاکت سے ایک بہت بڑا سبق ہم سب کو یہ ملتا ہے کہ دیکھیے، انسان کے لیے تکبر اچھی بات نہیں ہے، انسان کے لیے گھمنڈ اچھی بات نہیں، انسان کے لیے غرور اچھی بات نہیں۔ نہ مال کا غرور، نہ دولت کا غرور، نہ حسن و جمال کا غرور، نہ حسب و نسب کا غرور، نہ ذات و برادری کا غرور، نہ صحت و تندرستی کا غرور، نہ عہدہ اور منصب کا غرور، نہ شہرت کا غرور۔ انسان کے لیے تکبر اچھی بات نہیں۔ کیوں؟ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، جو بھی تکبر کو اپناتا ہے آخرت سے پہلے دنیا میں اللہ اسے ذلیل کرتا ہے، دنیا میں اللہ اسے رسوا کرتا ہے۔ اس لیے انسان کے لیے تکبر اچھی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کس بات پر گھمنڈ ہم کریں؟ مال پر گھمنڈ، مال پر تکبر، مال پر ہم اترائیں۔ وہ مال جو آج ہمارے پاس ہے کل ہمارے پاس رہنے والا نہیں۔ کس بات پر غرور؟ حسن و جمال پر غرور۔ یہ خوبصورتی آج ہے کل ہمارے پاس یہ خوبصورتی رہنے والی نہیں۔ کس بات پر ہم غرور کریں؟ ذات اور برادری پر، میں فلاں برادری سے ہوں، میں فلاں برادری سے ہوں۔ میرے بھائیو، یاد رکھو، آپ جس برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ کا ایمان صحیح نہیں، آپ کا عقیدہ صحیح نہیں، آپ کا عمل صحیح نہیں، آپ متقی نہیں ہیں، تو اللہ کی
نظروں میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے آپ جس برادری سے تعلق رکھتے ہو۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے معزز بندہ وہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا بندہ وہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے چہیتا بندہ وہ ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ تو ہم کس بات پر غرور کریں؟ برادری پر، ذات پر؟ میرے بھائیوں، تقوی نہیں ہے تو آپ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتے ہو، اللہ کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کس بات پر غرور کریں؟ عہدہ اور منصب پر۔ آج ہمارے ہاتھ میں عہدہ ہے، کل کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ کس بات پر غرور کریں؟ صحت اور تندرستی پر۔ آج یہ صحت اور تندرستی ہے، موت آتے ہی، آنکھ بند ہوتے ہی یہ صحت قبر کے اندر چلی جائے گی اور قبر کے کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جائے گی۔ کس بات پر تکبر کریں؟ کس بات پر غرور کریں؟ اس لیے میرے بھائیوں، فرعون کی اس ہلاکت سے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے، انسان کے لیے تکبر اچھی بات نہیں، انسان کے لیے گھمنڈ اچھی بات نہیں، انسان کے اندر یہ چیز نہیں آنی چاہیے میں بڑا ہوں، میں اچھا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فرعون کو اسی میں نے ہلاک کیا، انا ربکم الاعلی، میں ہی خدا ہوں، میں ہی رب ہوں۔ اس لیے یہ صفت کو اپنے اندر نہ اپنائیں کہ میں اچھا ہوں اور سامنے والا حقیر ہے، سامنے والا ذلیل ہے، اس صفت کو اپنے اندر نہ اپنائیں۔ فرعون کی اس ہلاکت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور ایک سبق ملتا یہ بھی ہے کہ سنبھلنے والوں سنبھل جاؤ، وقت آنے سے پہلے، موت کا فرشتہ آنے سے پہلے۔ توبہ کرنے والوں توبہ کر لو، موت کا فرشتہ آنے سے پہلے۔ گرگرے کے مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے توبہ کر لو۔ کیوں؟ جب موت کا فرشتہ انسان دیکھتا ہے تو فرعون کو بھی اللہ یاد آ جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی موقع ہے، گناہوں سے توبہ کر لیں، برائیوں سے توبہ کر لیں اور پکا سچا مسلمان بنیں۔ تو اس مہینے کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ یادیں وابستہ اسی ماہ محرم سے۔ یہی وجہ ہے جب بھی ماہ محرم کا ماہ محرم آتا، موسیٰ علیہ السلام 10 محرم کو اللہ کو شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتے تھے، اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرعون کی ہلاکت پر جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو روزہ رکھنے کا حق حاصل ہے، ہمیں بھی روزہ رکھنے کا حق حاصل ہے۔ اور اللہ کے رسول نے 10 محرم کو روزہ رکھے، اور آپ نے یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے ایک دن اور اس میں شامل کرنے کی تعلیم دی۔ اسی طرح ماہ محرم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب بھی ماہ محرم آتا ہے، یہاں سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ اب تک ہم لوگ 1443 ہجری میں تھے، محرم کا مہینہ آتے ہی ہم اور آپ 1444 ہجری میں داخل ہو گئے۔ تو جب بھی ماہ محرم آتا ہے، یہاں سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، اور ماہ محرم یہ وہ مہینہ ہے کہ جب بھی یہ مہینہ آتا ہے وہ عظیم واقعہ یاد دلاتا ہے، عہد نبوی کے اس عظیم واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یاد رکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلامک کیلنڈر نہ تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا اور اسلامی کیلنڈر کی شروعات کی بات کی گئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا تو بہت طریقے مشورے آئے۔ بعضوں نے کہا کہ اسلامی کیلنڈر کو شروع کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو عنوان بنایا جائے۔ بعضوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی کیلنڈر کو شروعات کرنے کے لیے اس دن سے شروع کیا جائے جس دن نبی کو نبی بنایا گیا۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صاحب بصیرت انسان تھے، صاحب فراست انسان تھے، دور اندیش انسان تھے۔ انہوں نے اسلامی کیلنڈر کو آغاز کرنے کے لیے ہجرت کو عنوان بنایا۔ ہجرت کو عنوان بنایا، وہ واقعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ہجرت کے موقع پر اللہ کی خاطر قربانیاں دی، سب کچھ لٹا کر، سب کچھ قربان کر کے، ماں باپ کی محبت قربان کر کے، زمین
ज़मीन و जायदाद की मोहब्बत कुर्बान करके, कारोबार की मोहब्बत कुर्बान करके, दोस्त अहबाब की मोहब्बत कुर्बान करके, सब चीज़ों की मोहब्बत कुर्बान करके मक्का से मदीना हिजरत कर जाते हैं। यही वजह है उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लामी कैलेंडर को आगाज़ करने के लिए जो उन्वान इंतखाब किया, हिजरत को उन्वान बनाया। क्यों? ताकि जब भी नया साल बदले हज़रात सहाबा की इन कुर्बानियों को याद रखा जाए, सहाबाए कराम की इन कुर्बानियों को फरामोश न किया जाए। अल्लाह अकबर, किस कदर सहाबाए कराम ने कुर्बानियाँ दी। एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। आप जानते हैं अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला, कौन नहीं जानता। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला मक्का से मदीना हिजरत के लिए निकलते हैं। अपने साथ अपने बीवी, अपने बच्चे को लेकर निकलते हैं। अभी मक्का ही में थे कि अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ससुराल वाले आ जाते हैं और उससे कहते हैं, ए अबू सलमा, ये तुम्हारी बीवी हमारे ख़ानदान की है, हम तुम्हारे साथ इसको जाने नहीं देंगे। अबू सलमा से उनकी बीवी छीन ली जाती है। अभी कुछ ही देर चले थे कि अबू सलमा के घर वाले आ जाते हैं, उनके ख़ानदान वाले आ जाते हैं और अबू सलमा से कहते हैं, ए अबू सलमा, सुनो, ये बच्चा हमारे ख़ानदान का है, हम तुम्हारे साथ मदीना नहीं जाने देंगे। अल्लाह अकबर, तसव्वुर करो, इमेजिन करो, एक बाप से उसका बच्चा छीन लिया गया, एक शौहर से उसकी बीवी छीन ली गई। उस इंसान पर क्या गुजर रहा होगा, तसव्वुर करो। लेकिन हज़रात सहाबा ने इन सारी कुर्बानियों को बर्दाश्त किए, महज अल्लाह की रज़ा के खातिर, ईमान की हिफाजत के खातिर, अक़ीदे की हिफाजत के खातिर, इस्लाम की हिफाजत के खातिर इन सारी कुर्बानियों को बर्दाश्त किए। और अल्लाह की राह में जिन चीज़ों की कुर्बानी की ज़रूरत पड़े, सारी चीज़ें कुर्बान कर दिए। तन, मन, धन, जो भी अल्लाह की राह में कुर्बानी की ज़रूरत पेश आए, अल्लाह सहाबाए किराम ने कुर्बान कर दिए। तो मेरे भाई, कहने का मतलब यह है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ करने के लिए हिजरत को उन्वान बनाया। क्यों? ताकि जब भी नया साल आए, सहाबाए कराम की इन कुर्बानियों को याद रखा जाए। इसी तरह माह मुहर्रम की एक खुसूसियत ये भी है कि जहाँ बहुत सारी तारीख़ी यादें इस महीने से वाबस्ता हैं। एक अजीम तरीन वाक़या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या है। यही 10 मुहर्रम को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करबला के मैदान में बड़ी मज़लूमियत के आलम में शहीद कर दिया गया था। बहुत अफसोसनाक और बहुत ही अलमनाक वाक़या है। हम इसको मानते हैं, हमें दुख है इस बात का, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ी आजमाइश थी, जिस आजमाइश को उन्होंने पाकर उस फजीलत के हकदार बने, जिस फजीलत के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया था, यानी जन्नत में नौजवानों के सरदार बने। मेरे भाइयों, मैं बताना यहाँ ये चाहता हूँ कि शहादत हुसैन के नाम पर आज देखेंगे उम्मत मुसलमान के कुछ गिरोह हैं, कुछ तबका के लोग हैं जो तरह तरह की बिदात व खुराफात को ईजाद कर रखे हैं। आप देखेंगे जब भी माह मुहर्रम आता है, मातम करने शुरू कर देते हैं, काला लिबास पहनना शुरू कर देते हैं और शौक के तौर पर यह महीना गुजारते हैं। हमारी शरीयत क्या कहती है? हमारी शरीयत कहती है 3 दिन से ज़्यादा शौक नहीं मना सकते। एक औरत है कि जब उसका शोहर इंतकाल कर जाए तो 4 महीने 10 दिन शौक मना सकती है, उसके अलावा किसी के लिए जायज़ नहीं कि 3 दिन से ज़्यादा शौक मनाया जाए। यहाँ 14 सदियाँ गुजर गई, जब भी मुहर्रम का महीना आता है शौक मनाया जाता है। और हद तो ये है, अपने ऊपर गोश्त को हराम कर लेते हैं, अपने ऊपर गोश्त को हराम कर लेते हैं। अरे ये हक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हासिल नहीं था, हिल्लत और हुर्मत का। आपको किसने ये हक दे दिया? अफसोस तो ये है कि इस महीने में सीना कूबी करते हैं, गालों में तमेचा मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं और खून जिस्म से निकालते हैं। मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूद व शक्कुल जुयूब, वो इंसान हम में से नहीं है जो मातम करते हुए अपने चेहरों पर थप्पड़ मारे, गरीबान को चाक करे।
افسوس کی بات ہے۔ آخر میں بس میں اتنا کہوں گا، ہوش و حواس کے ساتھ سنیے کہ جب بھی کوئی عمل کریں اپنے ذہن میں ایک سوال پہلے پیدا کریں، کیا ہم یہ عمل کرنے جا رہے ہیں، کیوں کریں؟ کیوں نہ کریں؟ کوئی بھی عمل جب آپ کرنے جا رہے ہیں یہ سوال پیدا کریں، یہ عمل کیوں کریں؟ کیا قرآن سے اس کا ثبوت ملتا ہے؟ کیا حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے؟ کیا صحابہ کا اس پر عمل ہے؟ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن میں ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ حدیث میں ہے، قرآن میں ہے۔ بالکل اسی طرح میرے بھائیوں، جب بھی کوئی عمل کرنے جائیں ایک بار یہ سوال ضرور کریں کہ یہ عمل کیا قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم اس عمل کو کیوں کریں؟ کیا صحابہ سے زیادہ دین کو جانے والے ہم ہو گئے؟ کیا صحابہ سے زیادہ دین کے بارے میں ہمارا علم ہے؟ کیا صحابہ سے زیادہ ہمارا ایمان مضبوط ہے؟ ہرگز نہیں۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ چند باتیں تھیں، ماہ محرم کے بہت سارے خصوصیات ہیں، ایک چند خصوصیات آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو ہر طرح کے فتنہ اور فساد اور بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے۔ یا پروردگار اس دنیا میں جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ۔ یا پروردگار ہمیں سے بہت سارے مسلمان بیمار ہیں، اللہ تو شفا دینے والا ہے، تو انہیں شفاء کاملہ وعاجلہ عطا فرما۔ یا پروردگار جو احباب جو بھائی قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تو انہیں ادائیگی قرض کی توفیق عطا فرما۔ یا پروردگار ہم سارے مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا پروردگار جب ہمارے جسم سے روح نکلے تو ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔